الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ مقبرا و عامرا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا عَيْبٍ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقترب معراج کا بہانہ تھا سرلام کا سے طلب ہوئی سوئے مرتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع کے صالح صلو علیہ وآلہ جی صلو علیہ وآلہ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و سامعات، میں نے آپ سب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین 81 گنہگار دین کے ادنا سے طالب علم کی زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اور حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شافع روز جزا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود عرض کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
مجھے حق کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا کے اندر رہ کر کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن جب اسے قبر سے باہر نکالا جائے گا تو فرشتے کہیں گے اس انسان سے کہ اے انسان تم انبیاء ہو یا فرشتے؟ وہ کہے گا نہ تو ہم انبیاء ہیں نہ تو ہم فرشتے، صرف ہم اللہ کے رسول ہیں. بس صرف ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول کے امتی ہیں. انسان فرمائے گا جب وہ قبر سے نکلے گا، فرشتے اسے فرمائیں گے اے انسان کیا تم فرشتے ہو یا انبیاء؟ وہ فرمائے گا نہ تو میں فرشتہ ہوں نہ تو میں انبیاء، صرف اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت. یعنی اتنا چمکے گا ان کا چہرہ، اتنا چہرے سے ان کا نور اترے گا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس بندے کے آگے اتنا روشن کھڑا ہوں گا، میرے چہرے سے اتنا نور برسے گا جس نے میرے اوپر 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھا ہوگا. یعنی کہ اگر ہم روز 50 دفعہ پڑھے تو ایک مہینے کے اندر تقریباً 1 کروڑ دفعہ درود پاک ہو جائے گا. اللہ رب العالمین آپ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو. جیسے شاعر اپنے احسن انداز میں ارشاد فرماتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کی سیر کروائی تو جب آپ معراج کی سیر کر کے جب دنیا کے اندر دوبارہ تشریف لے کے آئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر کے اندر جو کچھ دکھایا آپ نے سارا کچھ آ کے اپنے صحابہ کرام سے شیئر کیا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اللہ رب العالمین نے مجھے جنت کی سیر بھی کرائی ہے اور جہنم کی سیر بھی کرائی ہے. جہنم کے اندر جب میں جا رہا تھا، جب جہنم کے اندر سے گزر رہا تھا، اس وقت میں سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہا تھا. جب میں سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہا تھا تو راستے کے اندر جہنم کا رستہ آیا. جہنم کے راستے کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک قوم تھی جس کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے. وہ اپنے ناخنوں سے اپنے سارے جسم کو نوچتی. جب وہ سارا جسم اپنا نوچ دیتی پھر اللہ تعالیٰ ان کے جسم کے اوپر ماس لا دیتا اور پھر وہ اسے سارا نوچ دیتی. یعنی اتنا زبردست قسم کا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان قوم پر آیا ہوا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ کون سی قوم ہے
جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا گہرا عذاب لازم کیا ہے. جبرائیل السلام آپ فرماتے ہیں وہ قوم ایسی ہے جو غیبت کرتی تھی دنیا کے اندر. جو انسان غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اتنا گہرا عذاب دے گا. اللہ رب العالمین آپ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر جو انسان دنیا کے اندر غیبت کرتا ہے قیامت کے دن اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا. قیامت کے دن اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا. پھر ہم تھوڑا سا اور آگے گئے تو وہاں پر ایک اور قوم تھی جس کے منہ کے اندر اللہ تعالیٰ آگ کا کوئلہ ڈالتے اور کمر سے باہر آ جاتا. اللہ اکبر. اتنا عذاب تھا اس قوم کے اوپر. وہ قوم ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ کے اندر آگ کا جلا ہوا کوئلہ ڈالتے, آگ جل رہی ہوتی اور وہ کمر سے باہر آ جاتا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے جبرائیل علیہ السلام کہ آپ بتائیں گے یہ کون سی قوم ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں یہ وہ قوم ہے جو دنیا کے اندر جھوٹ مارتی تھی. تو دنیا کے اندر جھوٹ مارتی تھی. آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے ہم تھوڑا سا آگے گئے ایک قوم اور تھی جہنم کے اندر. وہ قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر بھی عذاب لازم کیا ہوا تھا. وہ قوم ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی شاخوں کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا اور اس کے نیچے آگ جل رہی تھی. اس کے نیچے جہنم کی آگ جل رہی, ان کا جسم جل رہا تھا ایسے جیسے کوئی کھانا پک رہا ہے. جسم جل رہا تھا, اس کا جسم جل رہا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے جبرائیل کیا آپ بتائیں گے یہ قوم کون سی ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں یہ وہ قوم ہے جو اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتے تھے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں وہ انسان بڑا ہی بدبخت ہے جو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتا. اللہ بھی قرآن میں فرما رہے ہیں اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرما رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ انسان بڑا ہی بدبخت ہے جو دنیا کے اندر والدین کی خدمت نہیں کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہتے ہیں میں پھر تھوڑا سا آگے گئے, میں نے پھر ایک قوم کو دیکھا وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا تھی. آگے میں تھوڑا سا گیا تو اس قوم کے اوپر اس کا جسم تک نہیں تھا, اس کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی. ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آ رہے تھے اور وہ ڈانس کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اتنے گہرے عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ بتائیں گے یہ کون سی قوم ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں یہ وہ قوم ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھی تھی, جو سڑکوں کے اوپر مانگتی تھی, جو گھر گھر دروازے کھٹکائے کہتی تھی کہ اے بیٹا 10 روپے دے دو, 20 روپے دے, 30 روپے دے دو. حضور کہتے ہیں یہ وہ قوم ہے جو دنیا کے اندر ہاتھ پھیلاتی تھی, لوگوں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاتی تھی. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس قوم کا ایسا حال ہوگا کہ وہ اس کے جسم کے اوپر بوٹی تک نہیں ہوگی. جو قوم ایک دوسرے سے مانگتی ہے, جو قوم ایک دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے, اس قوم کے اوپر اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ جب وہ قوم میرے آگے ظاہر کی جائے گی, جب میرے آگے وہ قوم کھڑی کی جائے گی کہ اے اللہ اس کا حساب کتاب لو, تو اس کے اوپر جسم پر ایک بوٹی تک نہیں ہوگی. اللہ فرماتے میں اس قوم سے پوچھوں گا اے قوم تم دنیا کے اندر کیا کرتی تھی؟ وہ قوم فرمائے گی ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے, ہم لوگوں کے ہاتھ پھیلاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے اسی لیے میں نے اس قوم کو ڈھانچے کے اندر دکھایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے گیا تو جنت کا رستہ شروع ہو گیا. جنت میں جب میں گیا اتنے بڑے بڑے محل, اتنے خوبصورت درخت,
اتنی پیاری نہر جسے رجب کہا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں جب میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبرائیل علیہ السلام یہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا محل عطا فرمایا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے درخت عطا فرمائے ہیں پھلوں کی, جن کو اللہ تعالیٰ نے سبزیوں کے کھیت عطا فرمائے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے رجب کی نہر عطا فرمائی ہے. جبرائیل فرماتے ہیں یہ وہ قوم ہے جو اپنے والدین کی عزت کرتی تھی. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر وہ قوم ہے جو اپنے والدین کی عزت کرتی تھی. پھر فرماتے جبرائیل یہ وہ قوم ہے جو اپنے محمد سے محبت کرتی تھی, جو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا فرمایا. یہ جنت کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.